غزہ کی بات کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر جو گرفتاریاں ہیں عمل میں آتی چلی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو امدادی سامان ہے اس کو بھی روک لیا گیا ہے۔ صرف ایک کشتی بتائی جا رہی ہے جو ابھی کچھ فاصلے پر ہے اور اس کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسے پہنچنے نہیں دیا جائے گا، روک لیا جائے گا۔ کیسے دیکھتے ہیں ساری سچویشن کو؟ اوورآل جو پکچر ہے وہ تو بہت گلومی ہے، یعنی یہ تو ایک اس کا اسپیکٹ ہے، یہ فلوٹیلا گیا سمود فلوٹیلا، لیکن جو غزہ کی صورتحال ہے روزانہ کی بنیاد پر وہاں پر بمباری ہے، اسرائیل کی بربریت ہے، اور آج بھی جو ہے وہ کوئی 77 کے قریب جو غزہ کے لوگ ہیں وہ شہید ہوئے، تو 60 سے 70 ہزار انسان لقمہ اجل بن گئے، اور اوپر سے اسرائیل نے بلاکیڈ لگا دیا، یعنی محاصرہ کر لیا، کوئی غذا اندر نہیں جا سکتی، کوئی پانی نہیں جا سکتا۔ یہ فلوٹیلا تو ایک ایفرٹ ہے اور بڑی ہمت ہے، یہ ایک عالمی رد عمل ہے، اور اسی سے اندازہ لگائیں کہ اس فلوٹیلا میں کسی ایک نیشنلٹی کے یا کسی ایک ریجن کے لوگ نہیں ہیں، دنیا بھر سے انسان جو ہیں وہ پہنچنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک سمبولک جو ہے وہ چیز آئی ہے، اور اسی وجہ سے نتنیاہو پہ یا اسرائیل پہ جو پریشر ماؤنٹ ہوا شروع سے ہی، وہ پریشر ابھی مینٹین کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی نیو یارک میں، جس میں واشنگٹن میں، جس میں صدر ٹرمپ نے وہ پیس پلان انفولڈ کیا، اب تو ساری نظریں اس میں ہیں کہ کس طرح سے اس پلان کے نتیجے میں، جس کو تھوڑی بہت ریزرویشن کے ساتھ تقریباً سب مان رہے ہیں، میں نے کل روس کا بیان بھی دیکھا، میں نے لیکن پراجا صاحب اس پر حماس نے تو ظاہر کیا ہے، اس کی کچھ شکوں میں ترمیم کا مطالبہ حماس کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، ایک جانب یہ جو امن معاہدہ ہے اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور دوسری جانب اسرائیل تو باز نہیں آ رہا، وہ تو ایک بھی دن نہیں رکا ہے اپنی جارحیت سے، جو ایک تو غزہ میں جاری ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو گلوبل سموتھ فلوٹیلا ہے، اس کے جو لوگ تھے ان سب کو یرغمال بنا لیا گیا اور بتایا جا رہا ہے کہ ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ تو اس ساری صورتحال میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو امن معاہدہ ہے یہ کامیاب ہو سکے گا؟ بالکل، اس میں شوکت صاحب میں ایڈ کرتا چلوں، جو حماس کی جانب سے کہا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ غیر مسلح نہیں ہوں گے، جو ہے ہتھیار نہیں چھوڑیں گے۔ اس شک پر وہ بار بار جو ہے جسے کہتے ہیں کہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بدلا جائے۔ جب آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اس میں یہ ہرڈلز بھی آتی ہیں اور اس طرح کا تھوڑا بہت کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ اوور دا نائٹ تو یہ معاہدے کی بات یا اس طرح کی نہیں ہوئی، اس میں پہلے پورا ڈپلومیٹک بیک گراؤنڈ، مذاکرات ہوتے رہے، ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور اس میں پھر وہ فائنل مومنٹ آیا جب 8 مسلم ممالک کی قیادت نے صدر ٹرمپ کے ساتھ نیو یارک میں ملاقات کی، اس میں مور اور لیس یہ چیزیں فائنل ہو گئی تھی۔ اب جہاں تک حماس کو راضی کرنے یا حماس کے جو اعتراضات ہیں ان کو انسرٹ کرنے کی بات ہے، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کہ بہت سارے ان 8 ممالک میں 2-3 تو ایسے ممالک ہیں جو کہ بالکل براہ راست حماس کے ساتھ بات چیت کرتے رہے ہیں، ان میں سب سے آن دا ٹاپ ہے قطر۔ قطر کے اندر حماس کی لیڈرشپ بھی موجود رہی، اور جس میں وہ حملہ کیا اسرائیل نے، جس پر ابھی نتنیاہو نے معافی بھی مانگی ٹیلیفون کر کے قطر کے وزیر اعظم سے، جب وہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دوسرا ملک ہے مصر، جس کے ساتھ بھی وہی اسی طرح کی صورتحال ہے کہ وہ میزبانی بھی کرواتے رہے ہیں حماس اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کی۔ اصل جو بنیادی چیز ہے جس کی طرف آپ دونوں بار بار اشارہ کر رہے ہیں اور بڑا صحیح اشارہ کر رہے ہیں، وہ قتل و غارت روکنا ہے، وہ اسرائیلی حملے روکنے ہیں، وہ اسرائیل کی بربریت روکنی ہے، وہ اسرائیل کو اب روکنا ہے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف فوجی ایکشن۔ ہر وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بم مارے جا رہے ہیں، ہر وقت ہم دیکھتے ہیں میزائل مارے جا رہے ہیں، ایک دن تو ٹینک لے کر آئے ہوئے تھے نہتے شہریوں کے خلاف۔ تو اگر فرض کیا یہ جو ایک آرگیومنٹ ہے اور وہ اس معاہدے کی حمایت میں چل رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان 2-2.5 سالوں میں کوئی روک تو نہیں سکا اسرائیلی جارحیت کو، وہ چاہے دنیا کے سول سوسائٹی ہو، وہ مسلم بلاک ہو، وہ OIC ہو۔ اگر اس امن معاہدے سے سب سے پہلا جو ایک پوائنٹ آ رہا ہے کہ اگر امن آ جاتا ہے اور اس امن میں یہ بربریت رک جاتی ہے، روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر جو قتل و غارت ہے رک جاتا ہے، اور دوسرا اس معاہدے میں یہ بھی شامل ہے کہ
کہ مغربی کنارے پہ اسرائیل جو نظر جمائے بیٹھا ہے کہ ہم ویسٹ بینک پہ قبضہ کریں گے، اگر وہ رک جاتا ہے اور جو آزاد فلسطین کی ریاست کا قیام پھر یقینی ہو جاتا ہے، جس کو 142 ملک تسلیم کر چکے ہیں، رام اللہ میں جو فلسطینین قیادت بیٹھی ہے وہ فلسطینی ریاست کو ریپرزینٹ کرے گی، تو اس میں یقیناً کچھ پلس بھی ہیں، کچھ مائنس بھی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جنگ جو اسرائیل کی ہے اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آیا۔ اگر اب امن کے راستے پہ چلتے ہوئے وہ بلڈ شیڈ رک سکتا ہے تو وہ جینوسائیڈ کو ہر صورت روکنا پڑے گا، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ اچھا پراچا صاحب، 20 نکاتی یہ جو منصوبہ تھا یا جو پلان تھا امن کا، 3 دن گزر گئے اس کو، ابھی تک حماس کی طرف سے کوئی کلیئر جواب اس کا نہیں آیا ہے، صرف یہی بات آئی ہے کہ وہ کس کس شک پر انہیں اعتراض ہے، اس میں وہ ترمیم چاہتے ہیں۔ اگر اس معاہدے کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تو کوئی آپشن بچتا ہے حماس کے پاس؟ کچھ ملک ایسے تھے ان 8 ملکوں میں جن کی میں نے 2 کی تو بات کر دی کہ وہ حماس کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، اور اس 20 نکاتی جو پلان آیا، دیکھیں نا، جب صدر ٹرمپ نے انفولڈ کیا اس سے پہلے ہمارے وزیر اعظم کا ٹویٹ آیا کہ میں ویلکم کرتا ہوں پاکستان کی طرف سے۔ اٹ مینس کہ یہ 20 نکاتی پلان پر کنسلٹیشن جاری تھی ان تمام ممالک کی، جس کی وجہ سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو معلوم تھا اور انہوں نے 20 نکاتی، یہ میں آپ کو فیکچول پوزیشن بتا رہا ہوں کہ صدر ٹرمپ نے کوئی آدھی رات کے قریب یہ 20 نکاتی جو پلان ہے وہ انفولڈ کیا، لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب کا جو ٹویٹ تھا وہ شام میں ہی آ گیا تھا۔ اٹ مینس کہ ہمیں کا مطلب ہے کہ جو بڑے ملک ہیں، جو کہ خصوصاً 8 اسلامی ملک جو کہ اس ملاقات میں شامل تھے، ان کے درمیان یہ سرکولیٹ ہوا تھا، اس پر کنسلٹیشن جاری تھی۔ اس لیے حماس کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ مانیں گے یا نہیں، جب وہ اپنا کنسرن دے رہے ہیں کہ یہ شک ہمیں نہیں قبول، یہ شک جو ہے نکالی جائے، اٹ مینس کہ ان کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، ان کے ساتھ کانٹیکٹ جاری ہیں، ان کے ساتھ رابطے جاری ہیں اور ان کا فیڈ بیک لیا جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں دونوں پارٹیز کبھی راضی نہیں ہوا کرتی، لیکن کم از کم میں پھر کہوں گا کہ اگر جینوسائیڈ، قتل و غارت، یہ بھوک سے مارنا لوگوں کا روکا جا سکتا ہے تو اس کی جانب ایک یہ قدم ضرور ہے۔ بالکل شوکت صاحب، غزہ پر تو بات ہو گئی اور فلوٹیلا پہ بھی بات کی ہم نے، 20 نکاتی جو منصوبہ دیا گیا ہم اس پر بھی بات کر لی، اب کشمیر پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ کشمیر کی جو تازہ ترین صورتحال ہے کافی تشویشناک دکھائی دے رہی ہے ہمیں، اور جو شرپسند عناصر وہاں پر ہیں اور ایسی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے ان کی جانب سے کہ پولیس والوں پر بھی تشدد کیا گیا ہے اور بہت ناخوشگوار واقعات پیش آ رہے ہیں۔ کیا کمنٹ کریں گے اس پر، اور جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا ہے اس پر کیا کمنٹ